رسول اللہ نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے. ایک نشانی کیا؟ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو کیا یہ وہ جھوٹ ہے جو اسی منہ اور جبڑوں کو ہلاتا تھا نا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, لوگوں کو گھائل کرنے کے لیے, اپنی طرف کھینچنے کے لیے, اب یہ جبڑیں اس لائق ہے کہ ان کو کاٹا جائے. اچھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے, کہ یہ وہ انسان تھا جس نے قرآن یاد کیا تھا, رات کو اٹھ کر اللہ کو قرآن سناتا نہیں تھا, دن پر اس پر عمل نہیں کرتا تھا دن میں. تو یہ قرآن تو یاد تھا اس کو, لیکن دن کو عمل نہیں کرتا تھا, رات کو اللہ کو سناتا نہیں تھا. تو دماغ میں قرآن تھا, اب یہ دماغ اس لائق ہے کہ اس دماغ کو کیا ہے, کچلا جائے. اللہ کے رسول وہ جو تنور کے اندر آپ نے وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ جو دیکھے وہ کون تھے؟ مرد و عورت. کہ یہ آپ کی امت کے, اس امت کے زناکار, زانی. کرو بات, ساری رات موبائل میں لگے ہوتے 2-3 بجے تک. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کیا ہے مصیبت, تو منہ بھی سے اتنا ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے کہ بوائے فرینڈ ہو رہی ہے, مطلب انڈا بوائل, یہ دونوں انڈے جائیں گے کہاں, یہ ان کا حال ہوگا. بیوی نہیں اچھی لگتی ہے, غیر عورت کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں, حرام خوریاں کر رہے ہیں, یا چلو شادی شدہ نہیں ہے لیکن یہ چکر چلا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا, مجھے بتایا گیا کہ یہ ہیں آپ کی امت کے زناکار. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دریا تھا خون والا, اس میں جو آدمی تیر رہا ہے, کنارے جاتا ہے, پتھر لگتے واپس آتا ہے, کہا یہ سود خور تھا جو لوگوں کا خون چوستا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے اسے اس خون کے دریا میں دھکیل دیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تو فرمایا سود کو گھٹاتے, ہم تو دیکھتے سود خورے بڑے خوش ہیں, آن بان شان کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یورپ کو دیکھ لو اتنے مزے میں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے, اب تو ریشو زیادہ ہو گیا ہوگا, کہ 75% امریکن لوگ خواب آور گولیاں کھاتے ہیں نیند کی وجہ سے, اس لیے کہ سودی کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نیند اڑ گئی ان کی. اب تو ریشو زیادہ ہو گیا ہوگا. یہ چلے مان لیں کہ وہ گھوم رہے ہیں بھائی بڑے مزے سے, تو اگر ہم نے سود کا کام کر دیا تو کیا ہو گیا, تو بھائی اور وہ بڑے مزے میں. تو دیکھیں اگر اس کی مثال لیتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آدم خور ہیں, لوگوں کا خون چوستے ہیں. اب وہ کسی انسانی معاشرے میں رہنے آ گئے, کسی نے دیکھا بڑے ہٹے کٹے ہیں, کون ہے جی آدم خور لوگ ہیں, وہ ساتھیوں کو لے کر آئے, اور بھائی یہ تو بڑے ٹائٹ قسم کے ہیں, خون چوس رہے ہیں لوگوں کا, اور بھائی بڑے مزے سے رہ رہے ہیں. کہ ان کی صحت کو دیکھتے تو ہو, لیکن جن کا انہوں نے خون چوسا ان کی بھی تو ذرا حالت کو دیکھو, ان کا کیا حال ہوا ہے. اور تیسری مثال, مکھیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک گندی اور ایک صاف. ایک گندگی پر بیٹھ کر اب اس کی صحت بنتی ہے, ایک صاف ہوتی ہے جو پھلوں کے رس چوستی ہے, پھلوں کے رسوں کو چوستی ہے, اور پھولوں کے رسوں کو چوستی ہے, اس سے اس کی صحت بڑھتی ہے. کہا مسلمان شہد کی مکھی ہے اس کی مثال, صاف ستھرا مال اس کو چلتا ہے, اور کافر یہ گندگی کی مکھی ہے. تو بھائی سود گند ہے, یہ گند کو کھائیں گے تو صحت بنے گی. ایمان والا اگر اس گند کو کھائے گا تو صحت نہیں بنے گی, تباہ ہوگا. اور ایمان والا پاک مال کھانے والا ہے, اگر پاک کھائے گا تو اس کی صحت بنے گی, صدقے بھی کرے گا, خیرات بھی کرے گا, رشتہ داریوں کے ذریعے سے بھی اپنے پڑوس والوں کو بھی دے گا. اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیں گے, اور اللہ اس کے مال کو پروان چڑھائیں گے. گل سمجھ میں آ گئی بھائی. آج یہ ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کوئی بھی ہو, یہ جو IMF نے قرضہ وغیرہ, دیکھیں انسان قرضے میں سود میں کتنا پھنستا جاتا ہے. اس کی نحوست دیکھیں کہ آج آپ ان کے کوئی بھی حکومت آئے, کوئی بھی ہماری حکومت آئے, ان کے بغیر بات کے نہیں چل سکتے آگے. وہ کہیں گے فلاں چیز مہنگی کرو ہمارا سود اتارنے کے لیے, پیٹرول مہنگا کرو, گیس مہنگی کرو, یہ کرو. پھر آگے مذہبی معاملات کے اندر یہ لازمی ٹانگ اڑاتے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ ہو گیا, ناموس رسالت کا مسئلہ ہو گیا, اسی طرح دینی مدارس کے سلیبس کا اور نظام کا, اس کا نصاب کا مسئلہ ہو گیا. کہیں نہ کہیں یہ چوٹ مارتے ہیں, اور اگر نہیں وہ یہ ہمارے والے ان کو واضح 2 ٹوک الفاظ میں انکار بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ 70 سال سے جو سود خوری ہو رہی ہے. یہاں اسلام کا نظام کی بات یہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ کریں گے, وہ کہیں گے ہے تمہاری ڈور میرے ہاتھ میں, پہلے ہمارا قرضہ ادا کرو پھر ساری باتیں کرنا, ورنہ ہم تمہارا سود بڑھا دیں گے. اور تم سے فوراً مطالبہ کریں گے. کئی ایسے مطالبات ہوتے, اس لیے IMF کے چنگل میں کیا ہی آئے ہوئے, یہ نہیں ہل سکتے. یہ سود کی نحوست ہے.
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اور سب کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم کیا ہے یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو، اللہ تمہارے مقابلے میں آ گیا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، ابن خویت منزادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علاقے والے ان سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ سود حلال ہے تو حاکم وقت کو چاہیے کہ ان سے لڑنا حاکم وقت پر واجب ہے، اور اگر وہ سود کو حلال نہیں سمجھتے ہیں، حرام ہی سمجھتے ہیں، لیکن باز نہیں آتے، رکتے نہیں ہیں، تو حاکم وقت ان سے کہ توبہ کرو بھائی، چھوڑ دو یہ کام۔ لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے ہیں اور یہ سود کا کام کرتے ہی ہیں تو حاکم وقت پھر ان سے لڑنا اس پر واجب اور لازم ہے، اس لیے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں تو حاکم کے لیے بھی حکم ہے کہ سود خوروں سے لڑو، اور ہمارے حاکم تو آپ کو سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سود کے خلاف اگر کوئی درخواست دی جائے تو بینک آ جاتے ہیں سود کے دفاع کے اندر۔ عجیب بات، علماء فرماتے ہیں کہ دو قسم کے گناہ ایسے ہیں، اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں۔ وہ گناہ زنا کا گناہ نہیں ہے، زنا اپنی طرف اپنے حساب سے گناہ ہے، لیکن وہ زنا کا گناہ نہیں ہے، وہ چوری کا گناہ نہیں کہ چوروں میں تمہارے خلاف آ رہا ہوں، وہ ہے سود کا گناہ کہ اللہ فرما رہے ہیں میں آ رہا ہوں تمہارے خلاف اس قرآن کی آیت میں۔ اور دوسرا کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی اور میرے دوست کو تکلیف دی ہے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، اب میں آ رہا ہوں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے کہ تم نے میرے ساتھی میرے دوست کو تم نے تکلیف دی، میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں۔ تو جب انسان شریعت پر چلے گا اللہ کا دوست بن جائے گا، اور جو اللہ کے دوست کو تنگ کرے گا تو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے تھوڑی اس کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر، اور ایک آدمی ان کے پاس آیا کہ حضرت میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں نا کتنی عجیب بات، چبھتی ہوئی بات تھی نا کہ میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے مجمع میں سے ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو جو کرتے تو اس کا دنیا تماشا دیکھتی، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضبط کیا اور فرمایا کہ دیکھیں شریعت میں یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ خاتون کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمٹ کے بغیر اس کا ولی اس نکاح نہیں پڑھا سکتا، اس کی اگر اجازت ہے تو نکاح پڑھا سکتے ہیں، لہذا میری امی عاقلہ بالغہ ہے، میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر آتا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دی میں آپ کا نکاح پڑھا دوں گا۔ وہ تو شرارت کی نیت سے آیا تھا، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تھوڑا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چلے، پیچھے یہ آدمی کوئی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، آواز غیب سے آئی کہ جو میرے ساتھی کو تکلیف دیتا ہے پھر میں اس کا اسی طرح علاج کرتا ہوں۔ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف دی انہوں نے، اللہ نے یہ کام کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ دو قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا میں آ رہا ہوں، اب بچو مجھ سے۔ اب ایک اور مسئلہ کہ ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور امام صاحب بھائی اگر پنکھے کی ضرورت ہے تو چلا لیں، پنکھے کی ضرورت ہے تو چلا لیں بھائی،